جہاں تک اس کے جو فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر اولاد جو ہے مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، یا بیوی جو فرما بردار نہیں، یا شوہر جو من چلا ہے وہ بات سنتا نہیں، بے پرواہ ہے، تو یا مومنو اس کے ورد کے اندر بڑی طاقت ہے، یا تو اس آدمی کے نام کے عدد کے مطابق ورد کرے، اور یا 313 مرتبہ، اگر عدد پتہ نہیں تو 313 مرتبہ یا مومنوں کا ورد کریں، اور کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں۔ اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں تو اس کو پڑھ کے اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تصور میں اس اولاد پہ، بچوں پہ اس پہ دم کر دے، تو انشاءاللہ یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کو مطیع فرما بردار کر دے گا اور نیک تابعدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، زبردست، بچے قابو میں نہیں آتے، منہ زور ہیں، تو یہ زبردست اس میں تاثیر۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کو ایک خوف اور دہشت رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں پیچھے کیا حالات بنیں گے، آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں۔ پھر دوران سفر، خاص طور جہاز کے سفر میں بہت سے لوگوں کو جہاز پر بیٹھنے سے انزائٹی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں جہاز گری نہ جائے، کوئی پرابلم پیش نہ آ جائے جیسے واقعات، تو یہ ایک ایسا فوبیا انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے کہ یا سلام ہو یا مومنو، یا تو کثرت سے وہ دوران سفر پڑھتا رہے، اور یا یہ کہ وہ 500 دفعہ یا سلام یا مومن گھر میں پڑھ کے جائے، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ دم کرے، بس انشاءاللہ خیریت سے جائے گا، خیریت سے آئے گا، بالکل کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت جی، پیس آف مائنڈ کی بات پیس ہے۔ آف مائنڈ، بالکل، کیونکہ جو مومن ساری کائنات کے ذرے ذرے کو امن دیتا ہے تو آپ کے سفر میں محافظ نہیں ہوگا، یقین امن دے گا۔ اور ایک فائدہ اس کا ہے کہ اگر انسان پر ناگہانی ایک ایسا خوف طاری رہتا ہے، انجانے خوف میں مبتلا ہے، یا واقعی کوئی دشمن ایسا ہے کہ جس کو خوف ہے، یا کوئی مقدمہ یا پولیس کیس ایسا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، اور آج کل جو ہے یہاں امریکہ یورپ میں امیگریشن کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندے کے پلے کوئی کاغذ پتہ ہے نہیں، خوف زدہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں پکڑا نہ جاؤں، بچوں کا کیا بنے گا، آگے پیچھے کیا ہوگا۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر 136 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بالکل امن سے رہے گا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں اس کی تاثیر۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اگر جو اس پہ جو ہے وہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں آتے کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی اپنی پرسنل کوئی چیز تھی کسی کو دے کے بھول گیا، تو اس طرح کی چیز نقصانات کا شکار ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ 115 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ کے اور اپنے آپ پہ دم کر لے، اور تصور میں ساری اپنی چیزوں پہ گھر بار پہ دم کر لے، انشاءاللہ بالکل ایک بال بھی بٹن سوئی بھی گم کبھی نہیں ہوگی، اور کوئی اس کی جو چوری نہیں کر سکے گا، اس کی مال کی حفاظت بھی رہے گی اور اس کی جان کی حفاظت بھی رہے گی۔ تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر یہ خواب میں یہ نام سنا یا پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمن سے محفوظ رکھیں گے۔ کوئی اس کا دشمن ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہے، اس کے حملے اور وار سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بچائیں گے، اور یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کب اس کو محفوظ رکھ لیا۔ ایک یہ مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال کریں گے، اور جس ایمان پر یہ قائم ہے اس ایمان میں اور پختگی اور ترقی ہوگی، لہذا وہ اپنے نیک اعمال میں اسی طرح لگا رہے جیسے لگا ہوا ہے، اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ خواب بھی تھا۔ حضرت آپ ہر ہفتے کچھ ایسی چیز بتاتے ہیں جس کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں ابھی جو آپ نے بات بتائی کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اور خاص طور پہ اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، ایک بات دوسری یہ کہ میاں بیوی میں اگر چپکلش ہو تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہتر کرنے کے لیے، یہ مطلب یہ تو ایسا پرابلم ہے جو بہت سے لوگ تو کہہ بھی نہیں سکتے، بالکل مطلب پوچھنا بھی چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ یوں بیان کر دیتے ہیں اتنی آسانی سے، اتنے فلوئنسی سے آپ یہ بات بتا دیتے ہیں، اور یہ بڑی کام کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ٹیکسٹ آتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا بتا دیا، کیا فرما دیا، کہ یہ مطلب یہ ہم اور لوگوں کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑی جلدی، کیونکہ اللہ کے نام تو پھر ایسے ہی ہیں نا، ان میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔